محمد سلمان بن محمد ممتاز کو آوے اور تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ معزز مہمانان اعظام اور پیارے ساتھیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی شراب کے حرام ہونے کے بارے میں آیتیں اتر چکی تھی، حکم آ چکا تھا، لیکن چونکہ بالکل صاف طور پر شراب کو چھوڑ دینے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئے اللہ شراب کے بارے میں کھلا ہوا واضح حکم فرما دیجئے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں صاف طور پر بت پرستی کی طرح اس گندی چیز سے باز رہنے کی ہدایت تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے اور چلا اٹھے کہ اللہ ہم نے شراب کو چھوڑ دیا اور ہم شراب سے باز آ گئے۔ لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے، شراب خانے برباد کر دیے گئے، مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب پانی کی طرح بہتی پھرتی تھی۔ سارا عرب اس گندی شراب کو چھوڑ کر معرفت ربانی اور محبت و اطاعت نبی کی شراب طہور سے مخمور اور مست ہو گیا۔ تمام گندگیوں کی جڑ شراب کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہاد ایسا کارگر ہوا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ شراب پی کر جب عقل جاتی رہتی ہے تو بعض اوقات شرابی پاگل ہو کر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، حتیٰ کہ نشہ اترنے کے بعد بھی کبھی کبھی لڑائی کا اثر باقی رہتا ہے اور دشمنیاں قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب سے بچو، بے شک شراب اور گناہ کے دروازے کھولنے والی ہے۔ قرآن کی اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب پینے والا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اور عذاب کا مستحق ہے، اور قرآن نے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان کے بارے میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو کوئی اللہ اور اس رسول کا نافرمانی کرے گا اور اسلام کی قائم کی حدودوں سے بڑھ جائے گا، اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں شراب کی لعنت ناقابل بیان حد تک بڑھ گئی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں شراب پیتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو تینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ تینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ، مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں شرابی کو جب پیاس لگے گی تو پانی کی جگہ اس کو جہنم میں جلنے والوں کے جسم سے وہ پیپ نکلے گی وہ پلائی جائے گی۔ شرابی کو اپنے برے انجام سے بچنے کے لیے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت مدمن خمر، یعنی شراب کی لت والا جنت میں نہیں جائے گا۔ شراب ایسی بری چیز ہے کہ اللہ کی لعنت صرف شراب پر ہی نہیں ہے بلکہ جو جرابی شراب کے لیے ذریعہ بنتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت بتائی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وآسرها ومدسرها وحاملها والمحمولة الیہ وآکلہ ثمنها۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت شراب پر ہے اور شرابی پر بھی اور شراب پینے والے پر بھی اور خریدنے والے پر بھی اور بنانے والے پر بھی اور بنوانے والے پر بھی، اٹھا کر لے جانے والے پر بھی اور جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی اور شراب کا پیسہ کھانے والے پر بھی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ میں جو شخص بھی شریک ہے وہ شراب اور شرابی ہی کی طرح اللہ کی لعنت کا مستحق ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ شراب پینے کے بعد 40 برس تک کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور شرابی کے مسانہ میں اگر شراب کا ایک قطرہ بھی موت کے وقت ہوگا
तो जन्नत उस पर हराम है। बिलखुसूस उलमाए कराम और हर जगह के जिम्मेदार लोगों का यह फर्ज है कि राह हक से भटके हुए, शराब नोशी के लत में पड़े हुए लोगों के हाथ पकड़े, उनको अजाब आखिरत से डराए और तौबा कराए, क्योंकि तौबा और इस्तगफार करने का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है, यब्न आदम लो बलगत जुनूबुका अनान समा इस्मुम अस्तगफरतनी गफरतु लका वला उबाली। आए आदमी, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी तक पहुंच गए, यानी गुनाहों का पहाड़ बन गया, फिर भी तू मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन तौबा सिर्फ जुबान से कह लेने का नाम नहीं है, बल्कि तौबा नाम है अपनी ज़िंदगी को उस गुनाह से पाक कर लेने का जिससे तू तौबा कर रहा है, और अल्लाह से सच्चा और पक्का याद कर लेने का कि अब ये गुनाह कभी नहीं करूँगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की उस गंदी लत से हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चेहरे वज़ुहा देखते रह गए, ज़ात खैरुल वरा देखते रह गए। चेहरे वज़ुहा देखते रह गए, ज़ात खैरुल वरा देखते रह गए। हम तसव्वुर में जाके मदीना नगर, हम तसव्वुर में जाके मदीना नगर खुल्द का आईना देखते रह गए। और किसी शायर ने यूं कहा है कि नहीं चूमा हजर अस्वद, नहीं चूमा हजर अस्वद और नहीं किया तवाफ काबा। नहीं चूमा हजर अस्वद और नहीं किया तवाफ काबा, वह जाके चूम ले माँ का तलवा कभी इधर से कभी उधर से। आइए चंद अशार के साथ मैं दावत देना चाहता हूँ रेशमा खातून बिन्त मोहम्मद मुमताज, रेशमा खातून बिन्त मोहम्मद मुमताज आवे और अपनी याद करदा तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु ताला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलात व युअतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी अभी मैंने आपके सामने कलम पाक की एक आयत तिलावत की है। इसका तर्जुमा यह है, लोगों को नहीं हुक्म दिया गया मगर इस बात का कि वह अल्लाह की इबादत करे, इसलिए कि दीन को खालिस रखे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। यही मजबूत दीन है। इंसान इस दुनियाए आबोगिल में भेजा गया। वह जालिम था तो आदिल भी था, वह जाहिल था तो आलिम भी था। इंसान की तकलीफ कुछ अजब ढंग से हुई। खालिक कायनात ने इसमें गुनाहगू खसलतें रख दी। अगर खुदा के इनकार पर उतर आया तो फिरौन व शद्दाद बन गया, और अगर ताअत पर उतर आया तो फरिश्तों से भी बाजी ले गया। आप अपने माहौल पर नजर डालेंगे तो कदम कदम पर खालिक कायनात की अजूबा कारिया आपको तासुब में डाल देगी कि इंसान किस तरह से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करता है और किस तरह नहीं। कुरान मजीद में इस सिलसिले में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन अगर इसका खुलासा चंद अल्फाज में अदा किया जाए तो कहा जा सकता है कि इंसान अल्लाह ताला के अहकाम पर दिल से अमल करता है तो वह रिजाए इलाही का मुस्तहिक है, और उसके अहकाम पर अमल नहीं करता है या करता है लेकिन दिल से अमल नहीं करता है बल्कि दिखावे के लिए करता है, तो उसे खुदा ताला की खुशनुदी हासिल नहीं होती। यूं समझे कि जिस तरह दाल बेनमक बेकार होती है, चाहे उसे कितनी अच्छी तरह से पका लिया जाए, इसी तरह इंसान का अमल बेकार हो जाता है अगर वह खुलूस के साथ ना किया जाए। आप सैकड़ों रोजे रख ले, लाखों रकात नमाज पढ़ ले, लाखों रकात नमाज पढ़
پڑھ لے، اپنا تمام مال غریبوں پہ تقسیم کر دے، ہر سال حج کر لے، مگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو تو تمام کام دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اپنے کو مولوی، حافظ، حاجی، نمازی اور شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتے ہو، تو یقین رکھیے کہ ہمارے اور آپ کے یہ اعمال آخرت میں ہرگز مقبول نہ ہوگی۔ آپ کی 2 رکعت نماز اگر اخلاص سے پڑھی گئی تو اس آیت کی لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوگی جو کہ دکھاوے کے لیے پڑھی ہو۔ آپ ایک پیسہ کسی محتاج کو دیتے ہو، خلوص قلب سے ہو، تو اس امیر کی دولت پر بھاری ہوگا جو لاکھوں روپے اپنی شہرت کے لیے بانٹ دے۔ الغرض میرے بھائیوں اور بہنوں، یقین رکھیے کہ شہرت کے غرض سے کوئی کام کرنا انسان کو وقتی شہرت تو بخشتا ہے، مگر دوامی کامیابی اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم دوامی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خلوص دل سے دین کا کام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور جمیع حاضرین کو اخلاص کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔